اسلام آباد کے علاقے ترلائی کی مسجد میں خودکش دھماکہ، 31 نمازی شہید، متعدد زخمی۔ خودکش بمبار دوڑ کر مسجد کے گیٹ تک آیا اور روکنے پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے میں آئی جی اسلام آباد کے کزن بھی شہید ہوئے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق خودکش بمبار کی شناخت یاسر کے نام سے ہوئی۔ 5 ماہ افغانستان رہ کر آیا۔ بمبار کا سر اور جسم کے دیگر اعضاء بھی برآمد۔ کچھ عرصہ پہلے افغانستان سے آیا تھا۔ پاکستان میں ہر دہشت گردانہ کارروائی کے پس پشت افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ پوری قوم ایسی مذموم اور بزدلانہ کارروائیوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ اسلام آباد کی امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ، سیکیورٹی فورسز نے شواہد حاصل کر لیے۔ دھماکے کے وقت کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی گئی۔ دھماکہ دوپہر 1:38 پر ہوا۔ حملہ آور کو بھاگ کر امام بارگاہ میں داخل ہوتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دھماکے سے پہلے فائرنگ کی آواز بھی سنی گئی۔ دھماکے کی آواز سنتے ہی شہریوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دھماکے کی شدید مذمت، متاثرین اور ان کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی، زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت جاری۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، وزیر اعظم کی ذمہ داروں کا تعین کر کے کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، اسپیکر ایاز صادق، وزیر اعلیٰ سندھ فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی کی بھی دھماکے کی مذمت۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعے پر تعزیتی خط، صدر مملکت آصف علی زرداری کا روس کے صدر پیوٹن سے اظہار تشکر۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، پاکستان روس کی یکجہتی اور ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف مشترکہ عزم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نمازیوں کو شہید کرنے والے دین اور وطن دونوں کے دشمن ہیں۔ حملے میں ملوث دہشت گرد کا افغانستان آنا جانا ثابت ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا ہندوستان اور طالبان کے گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ ہندوستان عبرتناک شکست کے بعد اپنی پراکسیوں کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ ریاست اس ظلم کا جواب پوری قوت سے دے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی ترلائی امام بارگاہ آمد، نماز ادا کی۔ آئی جی اسلام آباد بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ نماز میں مقامی افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی، ہر آنکھ پر نم۔ نماز کے بعد اہل علاقہ کے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے، قومی یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں، زخمیوں کا بہترین علاج یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حملہ کسی ایک طبقے پر نہیں، پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر ہے۔ دہشت گردی کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ خودکش حملے میں 31 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پیمز اسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا ملک بھر میں ہونے والی دہشت گردی میں ہمسایہ ملک ملوث ہے۔ خودکش بمبار سے متعلق ابتدائی معلومات حاصل کر لی گئی۔ ٹریول ہسٹری افغانستان کی ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پولی کلینک آمد، دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی، کہا زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ معصوم شہریوں پر حملہ انتہائی بزدلانہ کارروائی ہے، غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ کراچی کے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹری میں لگی آگ بے قابو، فائر بریگیڈ کی 12 گاڑی اور 2 ناقل آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ فائر بریگیڈ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے دیا۔ سندھ رینجرز کے جوان بھی ریسکیو آپریشن میں شریک۔ فیکٹری کی دیواروں میں دراریں پڑ گئیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ پلاسٹک فیکٹری میں لگی، برابر والی فیکٹری کو لپیٹ میں لینے کے بعد آگ تیسری فیکٹری کی جانب بڑھنے لگی۔ مختلف شاہراہوں پر احتجاج کے باعث فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ٹریفک جام میں پھنسی رہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، کمشنر کراچی سے تفصیلات مانگ لی۔ ایوانی صدر میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کو اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان دینے کی تقریب منعقد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے معزز مہمان کو نشان پاکستان سے نوازا۔ ازبک صدر کو نشان پاکستان کا اعزاز 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے اعتراف میں دیا گیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت ہوئی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निशान पाकिस्तान मिलने पर उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायेव को मुबारकबाद। उज़्बेक कंपनी को सरमायाकारी के लिए महफूज और पुरकशिश माहौल फराहम करेंगे। पाकिस्तान के टेक्सटाइल बरामद करंदगान उज़्बेकिस्तान में प्लांट लगाने के ख्वाहिशमंद हैं। टेक्सटाइल प्लांट से दोनों मुल्कों को फायदा होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब, कहा 2023 में इक़्तिसादी हालत खराब थी, मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया, महंगाई की शरह कम करके सिंगल डिजिट पर लाए, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई, उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की डिमांड को पूरा किया जाएगा। उज़्बेक सदर ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात कसीर उल जहती शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, मुआहदों पर अमल दरामद से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के औरंगजेब खैबर में खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन, 24 खारजी हलाक। जिला औरंगजेब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 14 खारजी जहन्नुम वासल। सिक्योरिटी फोर्सेस और खारजियों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। खैबर में दूसरी कार्रवाई में मजीद 10 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खारजियों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से था। इलाके में दीगर खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ अज़्म इस्तेहकाम मिशन पाकिस्तान के तहत जारी रहेंगी। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा किया जाएगा। फितनल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। लापता अफराद की फहरिस्त में दहशतगर्दों की मौजूदगी, प्रोपेगेंडे की हकीकत सामने आई। बलोच यकजहती कमेटी की गुमराहकुन पॉलिसियों से नौजवान दहशतगर्दी के जाल में फंस रहे हैं। मसूम में लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बुरहान बलोच और हफीज बलोच भी हलाक हुए। लापता अफराद की फहरिस्त में दहशतगर्द अब्दुल हमीद और राशिद बलोच भी शामिल थे, जिन्हें जहन्नुम वासिल किया गया। इससे कबल भी फितनल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुतअद्दिद दहशतगर्द लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। बलोच यकजहती कमेटी को रॉ और नाम नहाद इंसानी हकूक़ की तंजीमों की सरपरस्ती भी हासिल है। अपोजिशन इत्तेहाद के वफ़द की सरबराह JUM मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमाद। वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ़द की क़यादत अपोजिशन लीडर महमूद खान अशरफज़ई ने की। अपोजिशन इत्तेहाद के वफ़द में असद कैसर, जुनैद अकबर, आतिफ खान और दीगर शामिल थे। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते अपोजिशन लीडर महमूद खान अशरफज़ई से हम मुलाकात करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुलाकात के एजेंडे के लिए हुक्मरान जमात और अपोजिशन जमात के रहनुमाओं में मुशावरत। चीफ व्हिप PTI आमिर डोगर की वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के अमूर पर गुफ्तगू की गई।